اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. Dear viewers, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ابھی سورہ زمر پارہ 24 کی آیت نمبر 53, 56 اور 55 کی آیات کی تلاوت فرمائی. ان 3 آیات میں اللہ پاک نے اپنے گناہگار بندوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا ہے، یعنی ترغیب الی التوبہ، ترغیب الی التوحید. اپنے گناہگار بندوں کے لیے عام معافی کا اعلان 100% اعلان کیا ہے، جس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. قل یعنی کہہ دو، یا عبادی الذین اسرفوا، میرے ان بندوں سے کہہ دو، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، زیادتی کی، یعنی جنہوں نے بہت زیادہ گناہ کی، کفر کیا، شرک کیا، زنا کیا، جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں وہ سارے گناہ کر ڈالے. میرے ان بندوں کو یہ پیغام پہنچا دینا. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میرے ان گناہگار بندوں کو پیغام پہنچا دینا، اس کو یہ کہہ دینا کہ اللہ کی طرف سے یہ بلاوا آیا ہے، اللہ کی طرف سے یہ کل عام معافی کا اعلان ہے، تمہارے لیے معافی کا اعلان ہے، کل عام معافی، 100% معافی کا اعلان ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا، مایوس نہ ہو، ہرگز مایوس نہ ہو، ہرگز نا امید نہ ہو، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے. اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، ہرگز مایوس نہ ہو. یعنی یہ نہ کہو، کبھی بھی یہ نہ کہو کہ اللہ مجھے نہیں بخشے گا، کہ مجھے تو اللہ نہیں بخشے گا. یعنی یہ کفریہ کلمات نہ کہو کہ مجھے تو اللہ نہیں بخشے گا، میں نے تو فلاں گناہ کیا، میں نے تو اتنا بڑا گناہ کیا ہے. نہیں، ایسا کبھی نہ کہو، ایسا کبھی نہ کہو، کبھی مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وجہ اس کی یہ کہ بے شک اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یغفر بخش دیتا ہے، ذنوب گناہوں کو، جمیعا سارے، کل تمام کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اللہ. چاہے وہ کفر ہو، چاہے وہ شرک ہو، چاہے وہ بدعت ہو، چاہے وہ زنا ہو، چاہے کوئی بھی بڑا گناہ ہو، صغیرہ ہو، کبیرہ ہو، جتنے بھی گناہ ہو، سب کو اللہ بخش دیتا ہے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وجہ کیوں؟ انہو هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، مہربان ہے، بہت ہے مہربان ہے اپنے بندوں پہ، اور رحیم ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. دوسری جگہ اللہ فرما رہا ہے، دوسری آیت میں ہے انہو هو الغفور الودود، غفور بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، ودود محبت کرنے والا ہے، اپنے بندوں کے ساتھ محبت کرنے والا ہے. یعنی انسانوں کی تو یہ ہوتی ہے نا کہ اگر آپ کوئی اس کے ساتھ کوئی برائی کر لیتے ہیں تو پہلے تو معاف نہیں کرتا، اور اگر وہ معاف کر لیتا ہے تو پھر یہ کہتا ہے کہ ابھی مجھے پھر وہ میرے سامنے مت آؤ، یا سپوز میرے دل میں ابھی مزید آپ کے لیے محبت پیدا نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، سزا نہیں دیتا لیکن میرے دل میں محبت پیدا نہیں ہو سکتی. انسان کی تو یہ، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں، میری اللہ کی جو کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ میری شان ایسی نہیں ہے. اللہ کی شان بہت ہی اعلیٰ ہے، وہ گناہ بھی بخش دیتا ہے اور پھر بھی اپنے بندے سے
محبت بھی کرتا ہے، ودود ہے۔ اب اس کی مزید تفصیل دوسرے آیات میں دی گئی ہے، وہاں پر اسی طرف میں آ رہا ہوں، تفصیل میں آ رہا ہوں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 70 اور 71 میں، اسی طرح سورہ ہود آیت نمبر 114 میں، اسی طرح سورہ ہود آیت نمبر 61 میں، اور اسی طرح جو ہے نا مومنین کی جو شان بیان کی ہے سورہ بقرہ میں، وہ اس کی پھر تفسیر ہے، اس تفسیر کی طرف آ رہا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ یہاں پر پھر وہ مزید آگے آیات میں اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کی جتنی بھی گناہ ہے، ماضی کی جتنی بھی ہے، اس کو میں معاف کر رہا ہوں، لیکن وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اس میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یعنی آپ کے پچھلے گناہ، سارے گناہ میں نے معاف فرما دیے، یعنی آج تک توبے سے تک جتنی آپ نے گناہ کیے تھے، جتنی صغیرہ و کبیرہ گناہ کی تھی، سارے میں نے معاف کیے۔ اللہ فرما رہا ہے، ہم کل عام معافی کا اعلان فرما رہے ہیں۔ لیکن اب اس کے بعد یعنی سچی توبہ کیا ہوگی؟ سچی توبہ وہ یہ ہے، اس سچی توبہ کا تقاضا کیا ہے کہ آپ کیا کریں اس کے بعد؟ اپنے بندے سے اللہ فرما رہا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، رجوع کرو اپنے رب کی، واپس لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، شیطان کو چھوڑو، شیطانی کو چھوڑو، شیطانی پارٹیوں کو چھوڑو، شیطانی محفل کو چھوڑو، شیطان من الجنت والناس، چاہے وہ جنی شیاطین ہو، چاہے وہ انسی شیاطین ہو، ان سب کو چھوڑو، باقی صرف اور صرف اللہ کو، اپنے رب کی طرف لوٹ کر آؤ، اسی کو رجوع کرو۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے رب کی مان لو، اسلموا لہو، فرمان برداری کرو، حکم مان لو، اللہ کے احکام مان لو، جو احکام اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، قرآن میں بیان کیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی تشریح کی، جو احادیث ہے، یعنی قرآن و سنت کے مطابق اس کے جتنے احکام ہیں اس کے مطابق زندگی گزارو۔ یعنی جس نے قرآن نے اور سنت نے جس کی اجازت ہے، یعنی اوامر و نواہی، جس کی چیز کے کرنے کو کہا گیا ہے ویسا کرو، جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ، اس کو مکمل تابعداری کہتے ہیں۔ اسلموا لہو، اس کی مکمل تابعداری اختیار کرو صرف ایک اللہ کی، دوسرے لوگوں کی نہیں کہ ہمارے پھر لوگ کیا کہیں گے، ہمارے رسم و رواج ہے، یہ کیا کہیں گے، یہ داڑھی اگر ہم بعض اکثر کہتے ہیں نا کہ اگر ہم نے داڑھی چھوڑ دی تو یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ جو ہے نا والے کیا کہیں گے، ہمارے معاشرے والے، ہمارے سوسائٹی والے، ہمارے آفیسرز کیا کہیں گے۔ نہیں نہیں نہیں، آپ کہیں کہ پھر اللہ نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء کرام کی پیاری سنت ہے، زمانہ کچھ بھی کہے، زمانہ چاہے مجھے اچھا کہے یا برا کہے، جب میرے نبی کی پیارے نبی کی سنت ہے اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی داڑھی مبارک تھی، تو میں اس پر عمل کرتا ہوں، چاہے زمانہ کچھ بھی کہو، کچھ بھی کہے۔ اس طرح دوسرے کام ہے، شادی بیاہ میں جو رسومات کیے جاتے ہیں کہ نہیں، جو شرعی طریقہ ہے اسی کے مطابق ہم کریں گے۔ اس طرح ہمارے جو ہے نا وراثت کی تقسیم ہے، اس میں ہمارے جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ ہمارے جو ہے نا یہ پشتون کلچر میں اس طرح ہے، فلاں برادری میں اس طرح ہے، نہیں نہیں، جو قرآن اور سنت نے جو کہا ہے اسی کے مطابق وراثت کی تقسیم کریں گے۔ اسی طرح قانون ہے، ہمارے جو قوانین ہے، زندگی کی جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے، اس میں جو ہم نے کس چیز کی فرمانبرداری تابعداری کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کے احکام کی فرمانبرداری کرنی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا مطلب مفہوم اسلموا لہو کا مفہوم یہ ہے کہ آپ لوگ مکمل اللہ کی، صرف ایک اللہ کی تابعداری کریں، اس کے ساتھ دوسرے کو شریک نہ کریں، چاہے وہ شریک کرنے والے کا دوسرے لوگ ہو، چاہے آفیسر ہو، چاہے رسم و رواج ہو، چاہے زمانہ ہو، نہیں نہیں، کسی کو شریک نہ کرو، صرف ایک اللہ کی توحید۔ من قبل ان یاتیکم العذاب، آپ نے یہ کام کرنے کب؟ من قبل، پیشتر اس کے، قبل اس کے، ان یاتیکم العذاب، کہ تم پر عذاب آ جائے، یا دنیا میں عذاب آ جائے یا موت آ جائے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، یعنی عین عذاب کے وقت آپ کی جو ہے نا پھر مدد نہیں کی جائے گی، عین عذاب کے وقت پھر توبہ قبول نہیں ہوتی،
جب عذاب اس طرح تو فرعون نے بھی جو ہے موت کے وقت بالکل جب وہ غرق ہو رہا تھا ڈوب رہا تھا اس وقت اس نے بھی تو توبہ کی تھی کہ لیکن اس قرآن میں ذکر ہے اس کا پورا واقعہ ذکر ہے نا لیکن اس وقت کہا کہ نہیں ابھی آپ کی توبہ قبول نہیں ہے. تو اس طرح جو ہے نا اگر پھر بعد میں اگر آپ اس وقت یا حالت نزع شروع ہو جائے موت کی جو ہے نا حالت نزع اس وقت اگر آپ پھر توبہ کریں تو پھر وہ توبہ قبول نہیں ہے. تو اس سے پہلے یعنی عذاب آنے سے پہلے یا موت کے حالت نزع شروع ہونے سے پہلے یہ کام کر لیں کہ کون سے کام انیبو اللہ اللہ کی طرف واپس لوٹ کر آئیں رجوع اللہ اور اصلی ملو مکمل ایک اللہ کی تابعداری صرف ایک اللہ کی بندگی یعنی بندوں کی بندگی سے نکل کر صرف ایک اللہ کی بندگی اختیار کرو. اس کے بعد آیت میں اگلی آیت میں آیت نمبر 55 میں اللہ فرما رہے ہیں وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. وَاتَّبِعُوا اتباع کرو پیروی کرو عمل کرو پریکٹس کرو کس چیز پہ احسنا جو بہت ہی اعلیٰ ہے احسن ہے بہت ہی اعلیٰ ہے ما انزل الیکم من ربکم جو کہ نازل ہوئی ہے آپ کے رب کی طرف سے یعنی جو قرآن ہے جو بہت ہی اعلیٰ کتاب ہے بہت ہی افضل کتاب ہے اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے اسی کا اتباع کرو اسی کی پیروی کرو اسی میں اور حدیث کیونکہ قرآن کی تشریح ہے سنت اس کی تشریح ہے تو قرآن و سنت کا اتباع کرو جس طرح پہلے میں نے ابھی ذکر کیا نا کہ اس کے مقابلے میں دوسروں کی پرواہ نہ کرو کہ زمانہ یہ کس طرح ہے رسم و رواج اس طرح ہے فلاں اس طرح ہے فلاں ہمارا آفیسر اس طرح ہے وہ پھر خوش نہیں ہوتا وہ ناراض ہوتا ہے فلاں ناراض ہوتا ہے پھر فلاں نہیں اس سب کو چھوڑ دو صرف قرآن و سنت کا اتباع کرو. یا فرض ہمارا یہ پیر صاحب یہ کہہ رہا ہے ہمارا یہ مولوی صاحب یہ کہہ رہا ہے ابھی ہم کس مولوی صاحب کی مان لیں کون سی پیر کی مان لیں کون سی فرقے کی مان لیں جس طرح بھی ہم بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ کون سی فرقے کی پیر مان لیں نہیں قرآن جو اللہ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرق کا فرقہ بازی میں مت پڑو. اللہ کی رسی کیا ہے حبل اللہ کیا قرآن ہے تو قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑو تمام اختلافات آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے. اگر یہ چیزیں دوسری باتیں ختم کی جائے کہ فلاں ہمارے بزرگوں نے یہ کہا ہے فلاں بزرگ نے یہ کہا ہے فلاں نہیں اگر قرآن و سنت کی قرآن موجود ہے یا قرآن کی آیت موجود ہے یا حدیث شریف موجود ہے اس کے مقابلے میں دوسرے کو چھوڑ دو دوسرے بزرگوں کی روایات کو چھوڑ دو اس کو جو ہے نا قرآن و سنت کے مقابلے پہ نہ لاؤ اتباع کرو صرف قرآن و سنت کی اتباع کرو تو اس طرح وہ اختلافات اور فرقہ واریت ختم ہو جائے گی. من قبل ان یاتیکم تو یہ اتباع کرو قرآن و سنت کی اتباع کرو اس کی پیروی کرو من قبل ان یاتیکم العذاب قبل اس کے پیشتر اس کے کہ بغتتاً اچانک آ جائے ان یاتیکم العذاب کے عذاب آ جائے اچانک وانتم لا تشعرون اور تمہیں پتہ تک نہ ہو تمہیں شعور بھی نہ ہو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ قرآنی احکام پہ عمل نہ کریں قرآن و سنت کے احکام زندگی گزارنے کے جو احکام ہے آپ اس جو ضابطۂ حیات قرآن و سنت نے جو دیا ہے اس کے احکام پہ آپ عمل نہ کریں عدالت میں اس پہ آپ اس کو قرآن و سنت کے احکام پہ آپ عمل نہیں کرتے شادی بیاہ میں آپ قرآن و سنت کے احکام پہ عمل نہیں کرتے اس طرح وراثت کی تقسیم میں آپ قرآن و سنت کے احکام پہ عمل نہیں کرتے تو جب آپ اس طرح کریں گے تو یہ پھر اعتبار نہیں ہوا. آپ سب جتنا بھی زبان سے کہیں کہ ہمیں قرآن و سنت سے پیار ہے ہمیں قرآن و سنت پہ جو ہے نا مسلمان ہیں اور ہم اسی پہ ایمان رکھتے ہیں لیکن جب آپ اس پہ عمل نہیں کرتے اس کے احکام پہ عمل نہیں کرتے قرآن و سنت کے فہم حاصل نہیں کرتے پہلے اس کا معنی نہیں سمجھتے کیا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ جو ہے نا قرآن میں اللہ نے مجھے کیا کہا ہے کیا احکام ہے قرآن و سنت قرآن کا معنی و مفہوم سمجھنا فرض ہے اور اس پہ عمل بھی فرض ہے تو اس کے اتباع جو ہے نا اس کی پیروی کرو احکام کی اس پہ عمل کرو. اب زندگی کی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے چاہے وہ انفرادی زندگی ہے یا چاہے وہ اجتماعی زندگی ہے اس میں قرآن سنت کے احکام کا اتباع کرو اس کی پیروی کرو
لیکن اگر آپ اس کا اتباع نہیں کرتے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی اس گناہ، اس عصیان کی وجہ سے آپ پہ اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ تو اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں، جو میں نے اس کی ابتدا میں فرمایا کہ جو ہے نا اس میں ان لا یغفر الذنوب جميعا، جو آیت نمبر 53 کے بارے میں، کہ جو ہے نا اللہ پاک سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کی مزید تفصیل جو ہے نا آیات جو دی گئی اسی قرآن میں، ایک ہے سورہ ہود آیت نمبر 61 پارہ نمبر 12 میں، اس کا آیت کا ایک جو ٹکڑا ہے، آیت کا ایک حصہ ہے، فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ان ربی قریب مجیب، جس کا معنی مفہوم یہ سو یا پس گناہ بخشواؤ اس سے اور رجوع کرو اس کی طرف، بے شک میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا، یعنی توبہ قبول کرنے والا یا دعاؤں کا قبول کرنے والا، یعنی اپنے رب سے گناہ بخشواؤ۔ مغفرت کرنے والا صرف ایک اللہ کی ذات ہے، تو جو گناہ کیے ہیں اس کو بخشواؤ اللہ سے، یعنی توبہ کرو، ابھی وقت ہے، گناہ بخشوانے کا وقت ہے، اللہ سے بخشواؤ، غفور ہے، بخشنے والا ہے۔ ثم توبوا الیہ، گناہ بخشواؤ اور اللہ سے رجوع کرو، یعنی اللہ کی طرف لوٹ کر آؤ۔ اس طرح دوسری آیت میں سورہ ہود آیت نمبر 114 پارہ نمبر 12 میں ان الحسنات یذہبن السیئات، جس کا معنی مفہوم یہ ہے البتہ نیکیاں دور کرتی ہیں برائیوں کو، یعنی نیکیاں گناہوں کو مٹھا دیتی ہے، نیکیاں گناہوں کو دو ڈالتی ہے، یعنی جتنے گناہ آپ نے کیے ہیں اس کے بعد اگر آپ توبہ کر لیں اور نیک اعمال یعنی قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کریں، قرآنی احکام پہ عمل کرنا شروع کر دیں، تو آپ کی اس نیکیوں سے اللہ پاک آپ کے گناہ، سارے گناہوں کو مٹھا دیتا ہے، نیکیاں گناہوں کو مٹھا دیتی ہے۔ اسی طرح آیت سورۃ الفرقان آیت نمبر 70 میں پارہ 19 میں اللہ پاک فرما رہا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جس کا ترجمہ و مفہوم اس طرح ہے مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا یا یقین کیا اور کیا نیک عمل، یعنی قرآن و سنت کے مطابق عمل کیا، سو ان کو بدل دے گا اللہ گناہوں کی جگہ نیکیاں، یعنی عمل نامہ میں اللہ پاک نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جب سچی توبہ کی جائے، اور اس کی جگہ پھر اس کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر لیتا ہے، پہلے اس عمل نامہ کو بالکل صاف کر دیتا ہے، تمام ڈیٹا اس کا ڈیلیٹ کر دیتا ہے، جس طرح ہمارے کمپیوٹر میں آپ نے کوئی فائل ہے نا، ایم ایس ورڈ کا فائل ہے، اس میں کوئی تھیسس ہے، 100 پیجز ہے، 300 پیجز ہے، ابھی آپ نے اس کو ڈیلیٹ کیا تو شفٹ ڈیلیٹ کیا تو سارا جو ہے نا کنٹرول ایکس کمانڈ دے دیا، کٹ ہو گیا، کاپی کیا یا شفٹ ڈیلیٹ کیا، فائل ڈیلیٹ کیا مکمل، تو بالکل صاف ہوا۔ ابھی اسی کو دوبارہ اسی صاف کو، اسی وائٹ بورڈ کو دوبارہ اللہ پاک نیکیوں سے بھر دیتا ہے، اللہ غفور رحیم ہے۔ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اس کی گناہوں کو بدل دیتا ہے نیکیوں سے۔ اسی طرح آیت نمبر 71 سورۃ الفرقان پارہ 19 میں وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، ترجمہ مفہوم، اور جو کوئی توبہ کرے اور نیک عمل کرے سو وہ واپس لوٹ کے آتا ہے اللہ کی طرف، واپس کرنے کی جگہ یعنی اللہ کے ہاں اعلیٰ مقام پا لیتا ہے، یعنی جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو اللہ کے پاس واپس اپنے مقام پا لیتا ہے، یعنی واپس اللہ کے ہاں مقام، یعنی اللہ اسے محبت کرنے لگتا ہے، مفہوم اس طرح ہے۔ تو اللہ کی ابھی رمضان کی جو ہے نا آخری 27 اور ابھی کل 28 رمضان ہے انشاءاللہ، تو اللہ مغفرت، یہ جہنم سے آخری ایام ہے، آخری عشرہ ہے، اس کچھ دن باقی ہیں رمضان کے، تو یہ جو ہے نا اللہ کی مغفرت متوجہ ہے اپنے بندوں کی طرف، جہنم سے آزادی دلاتا ہے، تو اللہ پاک ہمیں
قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں گناہوں کے سارے گناہ اللہ ہمارے بخش دے. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے, اللہ ہمیں معاف فرمائے. یا اللہ ہمیں قرآن و سنت کی 100% اتباع نصیب فرمائے. یا اللہ ہمارے ماضی کی جتنا صغیرہ و کبیرہ گناہ ہوئے ہیں اس کی یا اللہ ہم اس کے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہماری توبہ, یا اللہ ہماری توبہ, یا اللہ ہماری توبہ. یا اللہ ہمیں معاف فرما, یا اللہ ہمیں معاف فرما, یا اللہ ہمیں معاف فرما. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ ہمیں معاف فرما. اللہم اجرنا من النار. آمین. اللہم انی اسألک جنت الفردوس. آمین. اسی طرح سورہ بقرہ میں کی شان کی ذکر کی گئی ہے نا, مومنین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین, یعنی مومنین کی شان ذکر کی ہے کہ مومنین کی شان کیا ہے, سمعنا واطعنا. سمعنا یعنی ہم نے سنا, واطعنا اور اس کی اطاعت کی, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنا, قرآن میں آیت سنی یا حدیث سنی تو اس کو سننے کے بعد عمل کیا, اطاعت کی بغیر چھو چرا کی. یعنی یہ صحابہ کی شان تھی, صحابہ کی اعلیٰ شان بیان کی قرآن نے کہ انہوں نے سمعنا واطعنا یعنی یہ ظاہر کیا. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے جو اس کے ساتھ جو حواریون تھے ان کی بھی اللہ پاک نے شان بیان کی, ان کی غیرت بیان کی ہے کہ جو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ دین کی خدمت کون کرے گا, تو انہوں نے کہا کیا کہا تھا, قال الحواریون نحن انصار اللہ. یعنی سورہ عمران میں ذکر ہے نحن انصار اللہ, یعنی ہم اللہ کی دین کی مدد کریں گے, یعنی ہم اللہ کی توحید بیان کریں گے, ہم اللہ کی توحید کی اشاعت کریں گے. یہ اس کا کیا تھا, اس کی غیرت بیان کی ہے, اس کی ثابت قدمی بیان کی ہے, اور کہ اس کی تعریف کی ہے قرآن نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماننے والوں کی تعریف کی ہے. اور اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساقی کوثر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کی کرام کی بھی شان بیان کی, اعلیٰ شان بیان کی ہے. جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ یہود, اس کی بغیرتی بیان کی ہے قرآن نے کہ انہوں نے کیا کہا تھا, سمعنا وعصینا, ہم نے سن لیا لیکن وعصینا, ہم نے اس پہ عمل نہیں کرتے. یعنی مطلب مفہوم اس کا, ہم مانتے نہیں ہے, سن تو لیا, اللہ کی حکم سن تو لیا لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے. تو وہ لوگ کیا تھے, وہ بدبخت لوگ تھے, وہ بدبخت, ایسے بدبخت لوگ. تو اللہ پاک ہمیں ان جیسا بدبخت نہ بنا لے. ہمیں اللہ پاک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلا دے. آمین آمین. اللہم آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمین آمین. یا اللہ ہمیں قرآن و سنت کی فہم نصیب فرما, قرآن و سنت پہ عمل نصیب فرما, قرآن و سنت کی اشاعت و تبلیغ نصیب فرما. آمین. یا اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, یا اللہ ہماری توبہ, یا ہماری توبہ, یا اللہ ہمیں بخش دے. یا اللہ اس رمضان کے مہینے کی برکت سے یا اللہ ہمیں بخش دے. یا اللہ قرآن و سنت کی برکت سے ہمیں یا اللہ بخش دے. یا اللہ ہمیں معاف فرما, یا اللہ ہمیں معاف فرما. یا اللہ ہماری توبہ, یا اللہ ہماری توبہ, یا اللہ ہماری توبہ. یا اللہ ہمیں معاف فرما. یا اللہ مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما.
فرما، یا اللہ پاکستان اسلام کا قلعہ بنا، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان حکمرانوں کو ہمت اور توفیق اور طاقت اور غیرت عطا فرما کہ وہ ظالم یہودیوں سے کی معصوم لوگوں پہ اس کے حملے بند کروا سکے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما، یا اللہ ہمارا آخری خاتمہ اس کلمے پہ نصیب فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ برحمتک۔